والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور فضل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یا تو کسی بھی سورہ مبارکہ کے آغاز پر یا کہیں پر بھی بیچ میں آیات کے اندر کسی بھی آیت کو اس میں موجود موضوع کو اہمیت دیتے ہوئے قسم کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ویسے بڑی اہم اور اہمیت کی حامل ہے، لیکن جہاں پر اللہ قسم کھائے اس کا مطلب ہے بہت اہم بات اللہ رب العالمین کر رہا ہے، جس کے اوپر توجہ کرنا بہت لازم ہے۔ ہمارے ہاں بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی بات، اسی بات کا رواج ہے کہ جو بات قسم کے ساتھ کی جاتی ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اتھینٹک ہوتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نفوس کے مطابق، ان کی فطرت کے مطابق یہ قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، یا رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی احکام، مسائل، جس طرح کے بھی حکم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے قرآن اور حدیث کی صورت میں، انسان کی عین فطرت کے مطابق، اس کی ہیبٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کی عادات، اس کے خیالات، اس کے تفکرات، اس کی نفس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اور مسائل بیان کیے۔ سورۃ الضحیٰ کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ کیا۔ والضحیٰ، قسم ہے اس وقت کی جب سورج کھل کے سامنے آ جاتا ہے، چاشت کا وقت، اس وقت سورج بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے سب سے بہتر چیز آخرت ہے۔ پہلی چیز کے مقابلے میں دوسری چیز اللہ کے یہاں اہم ہے، دنیا کے مقابلے میں اللہ کے پاس جس کی اہمیت ہے وہ آخرت ہے۔ تنگی کے مقابلے میں اللہ کی یہاں اہمیت آسانی کی ہے، فراوانی کی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو اتنا دے گا، اتنا نوازے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے اس موقع پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتی طور پر وحی کا نزول بند ہو گیا، جبریل امین نہیں آ رہے۔ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ اس کی تفسیر میں جو حدیث ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اور بھی کتب احادیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو وحی کا نزول کا بند ہونا یہ بہت گراں گزرتا تھا۔ آپ پریشان ہو جاتے تھے، کبھی آپ چہل قدمی کر رہے، کبھی آپ لیٹے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، باہر نکل گئے، حتیٰ کہ آپ تھوڑا سا اور آگے جاتے جہاں پر آپ کو پہلی وحی ملی تھی غار کے پاس، آپ وہاں جاتے پھر واپس آتے،
باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ مجھ پر وحی کیوں نہیں آ رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کافروں نے، اور ان میں سر فہرست ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جن آتا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا، یا پھر اس کا اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ جن جو آتا تھا، جو اس کو بہکاتا تھا، بھڑکاتا تھا، اس کے دل میں القاء کرتا تھا، اس نے آنا بند کر دیا، یا پھر بات یہ ہے کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے یا اس سے ناراض ہو گیا۔ اتنی زیادہ باتیں، حتیٰ کہ یہ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں کہ اگر جھوٹ کے اوپر پروپیگنڈا کیا جائے اور ہر طرف سے جھوٹ آنا شروع ہو جائے تو اچھے اچھے لوگ اس جھوٹ کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یہ جتنی بھی ایپس ہیں ان تمام کے اوپر جھوٹ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے، اتنی وافر مقدار کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ بندہ سمجھتا ہے یہی سچ ہے، یہ ہے پروپیگنڈا۔ 5th جنریشن وار، مایوس کر دیا جائے، نا امیدی دلائی جائے، اب تباہ ہو گئے، اب برباد ہو گئے، اب پاکستان نہیں بچے گا، اب اس کا ملیہ میٹ ہو جائے گا، اب حملہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب ایسے ہو جائے گا۔ یہ 5th جنریشن وار ہے اور یہ عرصوں سے، ماضی سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کرنے کے لیے، نا امیدی ڈالنے کے لیے کافروں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے یا اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ دیکھا نا ہم حق پر ہیں، لات، منات، عزا یہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کا رب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ ان کی باتوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ ما ودعک ربک، اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وما قلا، اور نہ اللہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نقطہ سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں سے، پیغمبروں کے اصحاب سے یا صحابہ کرام سے، اور اللہ رب العالمین اپنے ولیوں سے، اپنے نیک اور مومن بندوں اور بندیوں سے نہ تو ناراض ہوتا ہے، نہ ان کو لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن، اپنے نیک بندوں کی پوری مدد کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کے اندر بھی یہی مثال ہے کہ آپ کسی پر احسان کرنا شروع کر دیں، آپ کسی کے کام آنا شروع کر دیں، آپ کسی کی مدد کرنا شروع کر دیں، اور اتنے اس کے کام آئیں کہ وہ آپ کے احسان تلے دب جائے، تو یقیناً وہ آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ آپ کسی کے محسن بن جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ، اگر وہ شخص ناشکرا ہے تو وہ آپ کے احسان تلے دبنے کے باوجود بھی آپ کی برائیاں کرے گا، اور اگر وہ شکر گزار بندہ ہے، صابر بندہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی کبھی بھی ناقدری نہیں کرے گا۔ اور پھر معاملہ یہ ہو کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ بھی اس احسان کا حق ادا کرے، اس کے ہر مشکل میں کام آئے، اس کی ہر بات کو اپنے سر پہ لے لے، اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہ بن کے سامنے آ جائے، اگر قسم کھانے کی صورت میں وہ اس پر قسم بھی کھا سکتا ہے اللہ رب العالمین کی کہ میں نے اس کو ایسے نہیں دیکھا، ہر موقع پر اس کا دفاع کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کی باتوں پر عمل کریں،
تو پھر احسان کرنے والا مزید احسان کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً بات یہی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو اہمیت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو، اس کی ذات کو اہمیت، اس کے وقار کو اہمیت، اس کے حکم کو اہمیت، اس کے نبی کو اہمیت، اس کے گھر کو اہمیت، اس کے قرآن کو اہمیت، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام کو جو شخص اہمیت دیتا ہے اللہ کے نزدیک بھی اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دعوت کی جہاں پر بات آئی، نصیحت کی، تبلیغ کی، لوگوں تک حق پہنچانے کی، تو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا اے رسول آپ پہنچائیے، آپ تبلیغ کیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ فرض کیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کر رہا ہے آپ اس تمام وحی کو اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچا دیجیے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس تبلیغ کے اوپر، اس دعوت کے اوپر کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچا رہے ہیں، آپ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے دین کے اندر اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے واللہ یعصمک من الناس، جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی، جتنے بھی مصائب آئیں گے، جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، جتنی بھی تنگیاں آئیں گی، ان سب کا ذمہ دار اللہ ہے۔ تنگی سے اللہ نکالے گا، مصیبت سے اللہ نکالے گا، لوگوں سے اللہ بچائے گا، ہر معاملے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم کو بجا لائیں، اس دعوت کے کام کو لوگوں تک پہنچائیں، آگے بڑھائیں۔ دعوت کا کام اب اس لیے نہ چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، وسائل نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ذمے ہے، آپ کام کیجیے۔ ما ودعک ربک، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کا کام کریں گے اور اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، اللہ آپ کو اگنور کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ ذرا غور کیجیے کہ دعوت کا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ کانپ رہے تھے، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ گھر میں آئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میں انتقال کرنے والا ہوں، مجھے اپنے اوپر اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہے، مجھ پر گھبراہٹ اتنی زیادہ ہے، لقد خشیت علی نفسی، میں خوف کے اندر مبتلا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر اماں جان نے آپ کو تسلی دی، آپ کو جو آپ کو چاہیے تھی چیز وہ آپ کو فراہم کی، آپ کو اڑایا، کمبل ڈالا آپ کے اوپر۔ اس کے بعد انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ والا معاملہ تو ہو گیا ہے لیکن دل کا جو معاملہ ہے اس کو بھی فل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول آپ گھبراتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ خوف اور یہ خشیت کیوں طاری ہے؟ کلا واللہ، اللہ کی قسم ہرگز کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، لوگوں کے لیے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ رب العالمین کے سہارے پر، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے یا اللہ آپ کو ضائع کر دے گا۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں،
وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، جو بھی آتا ہے آپ کے دسترخوان سے مستفید ہوتا ہے، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مظلوم کی مظلومیت کے اوپر آپ کھڑے ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اتنے سارے، اتنے شاندار کام، اتنے زبردست خدمت خلق کے کام، اتنا شاندار اخلاق رکھنے والا شخص کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اماں جان نے ان الفاظوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جب افاقہ ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی، یہ جو کپ کپی، خوف اور خشیت، اس میں کمی محسوس کی کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، تسلی مل گئی، امید پر آ گئے ہیں، تو پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کیونکہ وہ عالم دین تھے، عبرانی کو جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی کتاب تورات و انجیل کے عالم تھے۔ وہ توحید پر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، دین ابراہیم کے اوپر تھے۔ ان کے پاس لے گئیں اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے سننے کے بعد کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور دیگر انبیاء کے پاس آتا تھا، جبریل، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول چن لیے گئے۔ اور پھر آپ کو کیا انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، اب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ ایک طرف تسلی لے کر آئے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس یہ اوصاف حمیدہ ہیں، یہ اخلاقیات آپ کے پاس ہیں، اتنا شاندار کام آپ کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام آپ بے لوث انداز میں کر رہے ہیں، کوئی آپ حل حجت نہیں کرتے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کسی سے طمع اور لالچ نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ جب یہ کام کریں گے نبوت والا، تو پھر آپ کے پاس مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، حتیٰ کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مجھے میرے لوگ میرے شہر سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہر رسول کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہیں ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کے لیے آپ نکالے جائیں گے، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے لیے نہیں چھوڑے گا کہ لوگ آپ کو اچک لیں، لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، اللہ آپ کی ہر صورت میں مدد کرے گا۔ اور اگر کاش، انہوں نے اپنے بارے میں کہا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ کام ہو، کاش میں اس وقت موجود ہوں، کاش میں اس وقت جوان ہوں کہ جب آپ کو لوگ نکال رہے ہوں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی کیوں دے رہا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ہے، نبوت کا بوجھ، آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نبوت کی۔ جس بندے پر ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے مسئلے، آپ کے مالی معاملات، آپ کے گھریلو مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور یہ ان تمام کاموں کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی اللہ کے دین پر، وہ دن رات اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وسائل جمع کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اللہ کے گھر کو سنبھالتا ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے
وہ فرد واحد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس قدر مدد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام چھیڑتا ہے، اللہ اس کے اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کام کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے حواری تیار کرتا ہے، اس کی نصرت کے لیے اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے کہ اس کا ساتھ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اس بات کو ذہن نشین کر لو، یہ بات اپنی عقل اور دماغ میں دل میں بٹھا لو، یہ اللہ کا اصول اور قانون سمجھ لو۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام سمجھو گے تو پھر اللہ تمہارے کاموں کو اپنے ذمے لے لے گا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، اور اس کے اندر مراد بیٹیاں بھی ہیں۔ جب لفظ یبن آدم آتا ہے، اے آدم کی اولاد، اس اولاد کے اندر مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ تفرق لعبادتی، اللہ فرماتا ہے اپنے بندے اور بندیوں سے، اے میرے بندوں، اے میرے بندیوں، تفرق لعبادتی، میرے کام کے لیے، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، ٹائم نکالو اپنے 24 گھنٹوں کے اندر، اللہ کے دین کو بھی ٹائم دو۔ اللہ نے فقط آپ کو اس دنیا داری کے لیے پیدا نہیں کیا، بات سمجھیے گا، لفظ کیا ادا کر رہا ہوں، فقط صرف دنیا داری کے لیے، دنیا داری بھی ساتھ رکھیے، آپ کی معیشت بھی ساتھ رکھیے، آپ کے معاملات بھی ساتھ رکھیں۔ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو معاملات کو بھی نبھانا ہے، رشتہ داریاں نبھانی ہیں، کام بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں۔ لیکن اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان تمام کاموں کے اندر الجھ کر اللہ کے دین کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے تفرق لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالنا ہے، میرے دین کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اسلام کی ترویج، تبلیغ، اشاعت، غلبے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ جب تم اپنے سارے امور کے ساتھ اللہ کے امر کو بھی خاطر خواہ میں لاؤ گے، اللہ کے دین کا کام کرو گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے سارے کام اپنے ذمے لے لوں گا، سارے کام اپنے ذمے لے لوں گا، اور تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ پھر بے پرواہ ہو جائیں گے، آپ کو اللہ پر اتنا یقین ہو جائے گا، آپ اللہ پر اتنا زبردست توکل کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ اگر کوئی کام کرنے والے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھنا انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا وضوح ہوگا آپ کا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کا بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے، مسجد، اس کے معاملات آپ نے خود سے اپنے اوپر لیے میں۔ تو جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا توکل، آپ کا ایمان اتنا شاندار ہو جائے گا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میرے ساتھ اگر معاملات ہوئے بھی، مسائل ہوئے بھی، مشکلات میں گھرا بھی، پریشانیاں آئیں بھی، اگر بیماریاں مجھ سے منسلک ہوئیں بھی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سپرد ہیں۔ تفرق لعبادتی، آپ ٹائم تو نکال کے دیکھیں، آپ کام تو کر کے دیکھیں اللہ کے دین کا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے آپ اس کو سچ ہوتا ہوا پائیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات کو سچا مانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للمساجد اوتادا،
بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنی مسجدوں کے لیے بنیاد بنا دیا ہے۔ اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فرمایا ان للمساجد اوتادا، یہ جو اوتادا کا لفظ ہے اس کا معنی کیلیں ہوتا ہے، کیلیں، کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی مسجدوں کی کیل بناتا ہے، وہ ٹھوک دیے جاتے ہیں، اب اللہ اپنے گھر میں ان کو ٹھوک دیتا ہے، بنیاد بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر مسجد کھڑی ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ جناب وہ دے تو رہا آپ کو، وہ بھی دے رہا آپ کو، یہ بھی دے رہا، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بات کو سمجھیے گا، اگر جو شخص اللہ کے گھر کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں یہ رویہ رکھتا ہے وہ اوتادہ نہیں ہے، وہ بنیاد نہیں ہے، وہ کیل نہیں ہے مسجد کی، وہ مسجد کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کو یوں لے لیجئے کہ کچھ لوگوں کو اللہ مسجد کا خیر خواہ بناتا ہے اور اتنے شاندار خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اتنے شاندار، اللہ کو اتنے پیارے، اتنے محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے میرے محترم بھائیوں۔ آپ ذرا سوچئے اس بات کے اوپر ایمانداری کے ساتھ، ایک آپ کا گھر ہے، اس کے آپ سربراہ ہیں، آپ سربراہی کی حیثیت سے گھر کے تمام مسائل کو حل کر رہے ہیں، معاملی معاملات کو بھی حل کر رہے ہیں، گھر میں شادی ہوتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی حل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے، قبر کھدوانے کے اندر جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے، قبر کھدوانے کے اوپر بھی باقاعدہ آپ پیمنٹ دیتے ہیں، آپ باقاعدہ رقم دیتے ہیں گورکن کو، 10,000 سے زیادہ، 20,000 25,000 یہ ریٹ ہے، 10 سے اوپر ہی ہے۔ یہ سارے معاملات ایک گھر کے ایک بندے کے سر پہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس گھر کا سربراہ ہے اور اس گھر کی بنیاد ہے، اور اگر آپ اس بنیاد کو نکال دیں تو گھر کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اگر آپ اس بنیاد کو ہلا دیں، اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، ہٹ جائے، چلی جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ گھر کے اخراجات کے اوپر مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے، معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہتری تھی لیکن بہتری تنزلی کی طرف آ جائے گی۔ گھر کے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر جب گھر بنانے کی باری آتی ہے تو پھر یہ واحد بندہ، یہ سربراہ، یہ پورے اپنے گھر کو A to Z بناتا ہے، A to Z، اور کسی کی مدد نہیں لیتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ وسائل جمع کرتا ہے، وہ کمیٹی ڈالتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، وہ لوگوں سے ادھار پکڑتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر کو بناتا ہے۔ اور یہ بیچارہ، یہ جو گھر کو بنا رہا ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک جنازہ پڑا جس میں محترم شیخ یحییٰ بھٹی حفظہ اللہ نے نصیحت کی تھی، اور اس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ بندہ گھر خود بناتا ہے لیکن رہ نہیں پاتا، یہ گھر بنا رہا ہے اپنے لیے نہیں، اپنے وارثوں کے لیے۔ بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کر رہا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں پہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے خرچ نہیں کر پاتا، خرچ کون کرے گا؟ اس کے وارث۔ اس گھر اور اس بینک اکاؤنٹ سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ کا گھر ایسا ہے، اگر آپ اس کی بنیاد بن جائیں اور اس پر خرچ کریں تو آپ کو زندگی کے اندر ملے گا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کچھ کام، کچھ نیکیاں اور کچھ اللہ رب العالمین کے دین کے کام ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے ذمے لے لیں، اگر آپ ان کو اپنے اوپر لے لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے سارے کاموں کے اندر شامل حال ہوگی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ما ودعک ربک، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، پھر اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ وما قلی، کیونکہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ آپ سے خوش ہے، اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اسی کی مدد کرتا ہے۔
اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ نولی ما تولا، اللہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہاں جانا چاہتا ہے جا یہاں پر، اگر تو برائی کرنا چاہتا ہے کر برائی، ناراض کر رہا ہے کر ناراض، لیکن اس بات کو یاد رکھ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، اس بندے کا آپ کام دیکھیں کہ یہ مسجد کو اپنے ذمے لے رہا ہے، مسجد کے کام کو اپنے ذمے لے رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں سے اعلان ہوگا تو کروں گا، نہیں دیکھتا، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس مسجد کے اوپر مسائل ہیں مجھے بولا جائے گا تو کروں گا، نہیں میرے محترم بھائی، جس طرح آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اب اس مسجد کے ذمہ دار بن جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے معاملات کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے مسائل کیا ہیں، اس مسجد میں کیا ضرورت ہے، آپ کو اس ضرورت کا معلوم ہونا چاہیے، اور آپ جائیں اور وہ چیز لا کر آپ تھما دیں کہ یہ میری طرف سے، یہ خفیہ صدقہ ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، چھپا کے دیا ہوا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات پر، آپ اپنے کام لگا کر رکھیں اللہ کے گھر کے ساتھ، جی ہاں یہ چاہیے، آپ جائیں خفیہ انداز میں وہ چیز خریدیں اور لا کے اس موقع پر کوئی بھی نہ ہو آپ تھما دیں، جناب یہ چیز کم تھی یہ لیجیے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، جب آپ اپنے اوپر سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے پیار کرے گا، اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کا حامی ہو جائے گا، اللہ آپ کے سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لے گا۔ آپ کر کے دیکھیں یہ کام۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، لوگ مسجدوں کی بنیاد ہوتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں، اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ساتھ فرشتے لگا دیے۔ اب اگر وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اب اگر وہ ان غابوا، وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی عذر کی بنیاد پر، جان بوجھ کر نہیں، کسی بھی عذر کی بنیاد پر، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ مسجد نہیں آ پاتے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، کہاں گئے؟ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتوں کو معلوم چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، وَإِن مَرَضُوا، اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور فرشتوں کو یہ بات معلوم چل جائے کہ یہ بیمار پڑ گیا ہے تو فرمایا کہ یہ فرشتے اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اگر کسی مصیبت کا گرفتار ہو گیا ہے اور اس میں مسائل آ گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی مدد کرو، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ اس کا معنی ہے میرے محترم بھائیوں کہ جو اللہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا قرآن ہے، جو بھی چیز اللہ سے منسلک ہے، جس طرح وہ اللہ کو اہمیت دے رہا ہے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے منسلک چیزوں کو اہمیت دے گا تو اس کی اہمیت اللہ کے ہاں بڑھے گی، اللہ خود بھی مدد کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو بھی متعین کرتا ہے اپنے اس بندے کے لیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باقاعدہ ثابت قدم رکھے گا دین کے اوپر۔ اچھا آخری بات، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دوسری بات اللہ نے کی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کو سمجھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ نے وہ آیت سنی خطبہ مسنونہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو،
جب آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا کام اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو دین پر ثابت قدمی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موت اسلام پر آئے گی۔ بھائی جس شخص نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو اپنے اوپر لے لیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لن یبرح ھذا الدین قائما، اس حدیث پر غور کیجیے، اس حدیث پر غور کیجیے اللہ کے لیے، لن یبرح ھذا الدین قائما، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یہ اسلام ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا، یہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا، یہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یہ اسلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ عصابۃ من المسلمین، اللہ رب العالمین اس دین کو قائم رکھے گا، سر بلند رکھے گا، پھلتا پھولتا رکھے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت کی وجہ سے، مسلمانوں کے ایک گروہ کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے، اپنے مومن بندوں کی وجہ سے۔ اور آپ ذرا غور کیجیے کہ وہ جو لوگ ہوں گے جن کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چند مسلمان مومن بندوں کی وجہ سے اس دین کو قائم رکھے گا، وہ اللہ کو کتنے پسند ہوں گے، کتنے پسند ہوں گے؟ آئیے حدیث سنیں۔ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جو 40 سال پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، کیا آپ جانتے ہو ان لوگوں کو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے ہمیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو 40 سال پہلے، یعنی میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں حساب کتاب کے لیے، یہ حساب کتاب کا دن شروع ہو گیا ہے اور یہ 40 سال پہلے ان سے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت میں سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ پہلی خاصیت یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال پہلے عام لوگوں سے بغیر حساب کتاب کے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی کیلکولیشن نہیں ہو رہی ان کی۔ وہ جو 5 سوال ہیں اللہ رب العالمین، اللہ نے ان کو اس سے مستثنی قرار دے دیا، نہیں سوال کرے گا اللہ ان سے، مال کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے، بغیر سوال کے یہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ تیسرا فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت، کوئی آفت آئے گی تو یہ لوگ مسلمانوں کی مدد کریں گے، گھر میں نہیں بیٹھے ہوں گے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فوراً پہنچنے والے، ان جگہوں پر پہنچنے والے جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا، اپنے کندھوں پر بوریاں لاد کر، سامان لاد کر لوگوں کی مدد تک پہنچنے والے۔ فرمایا ان کی تیسری صفت ہوگی۔ چوتھی صفت فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرتے ہوئے یا تو قتل کریں گے کافروں کو یا شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ میرے بندے ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 40 سال پہلے لوگوں سے بغیر حساب کتاب کے جنت چلے۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ وہ لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں کہ نہ تو اللہ ان کو چھوڑتا ہے، نہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی پوری سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ کے دین کو دیکھیں اس کی ضروریات کیا ہیں، لوگوں کو دیکھیں ان کی ضروریات کیا ہیں، اللہ کے گھر کو، مسجد کو دیکھیں اس کی ضروریات کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے پوچھ لیں، آپ فکر مند ہوں، فکر مند، جب آپ فکر مند ہوں گے، جب آپ فکر کریں گے اس فکر پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ فکر نیت ہے، آپ جب فکر کرتے ہیں تو اس فکر پر بھی اجر ہے، آپ تک و دو کرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں اس کام کے لیے، اس جانے پر بھی اجر ہے، آپ خرید رہے ہیں اس خریدنے پر بھی اجر ہے، آپ دے رہے ہیں اس دینے پر بھی اجر ہے، اور پھر جب وہ چیز لگ جاتی ہے اور اس سے جب مسجد چلتی ہے تو پھر جو چیز بھی یہاں پر ہو رہی ہے، تلاوت، نماز، ہر شخص کی نماز کا
ہر شخص کی تلاوت کا اجر آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ چیز قائم رہتی ہے، بندہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کرتا ہے، اس کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے، اور وہ بندہ محسوس کرتا ہے قبر کے اندر بھی کہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ مت حقیر جانیے میرے محترم بھائیوں، مت کسی اور بندے پر اس کو آپ ٹرانسفر کریں کہ بھائی یہ کرے گا میں کیوں کروں۔ مت یہ باتیں کریں، کیونکہ آپ کی باتیں، ہماری باتیں، آپ کی نہیں، میری اور آپ کی، ہم سب کی باتیں، ہم سب کے الفاظ اللہ لکھوا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے الفاظ، میری باتیں قیامت کے دن میری رسوائی کا باعث بن جائیں، اور لوگ اجر لے رہے ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کاش میں بھی ایک کام کرتا ہوں، میں باتیں نہ بناتا۔ میں نے زندگی بھر باتیں بنائی، زندگی بھر ٹانگیں کھینچی، زندگی بھر لوگوں کو روکا، نہیں دینا یہاں پر، نہیں کرنا یہاں پر، نہیں دینا ان کو، فلاں یوں کر کے۔ اور میں میرے محترم بھائیوں، یہ کام نہ کریں اللہ کے، دینے والے بنے، باتیں کرنے والے نہیں۔ صحابہ کرام باتیں نہیں کرتے تھے، وہ دیتے تھے۔ اور باتیں کون بناتا تھا؟ آپ دیکھ لیں کون بناتا تھا۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین ان سے راضی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل بہت کشادہ تھا۔ آخری حدیث سنا کے بات ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب۔ یود اہل العافیت یوم القیامہ، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کوئی کام بھی اللہ کے دین کا، اللہ کے گھر کا، اسلام کا اپنے ذمہ نہیں لیا، زندگی بھر اللہ کے دین سے دور رہے، اللہ کے گھر سے دور رہے، نیکیوں سے دور رہے، صدقہ جارے والے کاموں سے دور رہے، اجر والے کام سے دور رہے۔ آج قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ یود اہل العافیت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے، افسوس اور خواہش کریں گے اس بات کی۔ کس بات کی خواہش؟ حین یؤتی اہل البلاء الثواب، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دیا، لگا دیا، اللہ کے دین کے کام میں لگ گئے، اللہ کے گھر کے کام میں لگ گئے، ان لوگوں کو جب اجر و ثواب، انعام اور اکرام دیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، تو جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیے ہوں گے وہ خواہش کریں گے کاش ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ کینچی سے کاٹنے کی تکلیف ہم اللہ کے دین کے لیے دنیا کے اندر برداشت کر لیتے، اور آج اللہ تعالیٰ سے اسی طرح اجر لے رہے ہوتے، انعام اور اکرام مل رہا ہوتا، عزت ملنی ہوتی اللہ کے آج دربار میں۔ آج لوگوں کے ہم رسوا نہیں ہوتے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ ہمیں اگنور کر رہا ہے، اللہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ اور آج اللہ رب العالمین کی محبت، الفت، ہر چیز، عزت، ہر چیز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ جو چھوڑ چکے تھے وہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کوئی کام اپنے ذمہ لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو پروردگار دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نیکیاں قبول فرما لے، اور ہمارے دل کے اندر اسلام کے لیے اخلاص ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔